وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب بتائیے گا، کہاں دنیا کے اور حصوں میں بھی بتایا گیا ہے کہ سسٹم اسی طرح کام کر رہا ہے، کامیابی سے کام کر رہا ہے، ضرورت تو تھی اس کی، کب سے اس پہ کام چل رہا تھا، ابھی تک کیا رسپانس مل رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو فیس لیس اپریزمنٹ کا سسٹم لایا گیا ہے، یہ ایک وزیر اعظم صاحب نے جو ٹرانسفرمیشن پروگرام ایف بی آر کے اندر بنایا تھا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ وہ ٹرانسفرمیشن پلان ہے جس کے اندر آپ عرصۂ نو آپ اپنے سارے پروسیسز کو، اپنی ساری کیپیبلٹیز کو اور اپنی ساری جو ٹیکنالوجی کی کیپیبلٹی ہے اس کو ری ایویلیویٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو فیس لیس اپریزمنٹ کا سسٹم ہے، اس کو اس طرح سے ضرورت پڑی کیونکہ پہلے آپ جانیں کہ ہمارے جو اداروں کے اندر جب آپ لوگ ایک ہی جگہ کے اوپر بڑی دیر سے بیٹھے ہوں اور ان کو سسٹمز کے بارے میں آگاہی ہو، تو آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کے اندر مل کے ریاست کو نقصان پہنچاتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے ملک کا نقصان کرتے ہیں۔ تو فیس لیس جو اپریزمنٹ سسٹم ہے، اس کے پیچھے یہ گٹھ جوڑ جو توڑنے کی ایک کاوش ہے۔ دیٹس گڈ، یہ آپ کی انٹینشن بہت اچھی ہے، اور اگر آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں اس چیز میں دیٹ وڈ بی ونڈرفل۔ ہاؤ ایور ہم نے یہ دیکھا ہے ان دا پاس کہ جب بھی حکومت معاشی ڈاکیومنٹیشن کا کوئی پروگرام لاتی ہے تو تاج برادری جو ہے اس میں کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ کسی طور قبول نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ تو بات کرتے ہیں یا دے ڈو گو اپ ٹو سم تھنگ۔ کیا یہ نئے نظام پر بھی کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا آپ لوگ کریں گے، اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یا پھر سوچا ہے کہ ٹیکل کس طرح کرنا ہے اگر ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ سے بتایا کہ جو جن کاروباری شخصیات ہیں انہوں نے تو اس کاوش کو سراہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے آٹومیشن کے ذریعے ایف بی آر چیئرمین جو بڑی اپنی محنت سے یہ پروسیسز کو دوبارہ عرصۂ نو ان کا جائزہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نیگزس کو توڑا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی کمپلینٹ جو ٹیکس پیئرز اور امپورٹرز کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے اور مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو سپیڈ بنی دیں، پھر اپنا کام جائز کام بھی کروائیں۔ تو جو لوگ اس کا سسٹم کو جو جینون اپنے قانون کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے تو اپریشیٹ کیا ہے، اور جو لوگ اس سسٹم سے باہر نکل کے ریاست کو نقصان پہنچا کے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو میں یہاں پہ بتا دوں کہ اب ہمارے پاس وہ ماڈرن ٹیکنالوجیز اور وہ انٹلیکچول کیپٹل موجود ہے کہ وہ ساری کی ساری کنزمپشنز اور ابیوسز کو ٹریک کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کے مطابق ان کو کارروائی جوئی کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں بہت سی بہتری ایف بی آر کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، اس پروگرام کے لانچ کی تقریب میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہی سسٹم آئے گا اور بھی جگہوں پہ، تو اور وزارتوں کے لیے بھی پورا نظام ڈیجیٹائز کریں گے۔ کچھ شیئر کر سکتے ہیں کون کون سی جگہ پہ فوری طور پر اسے نیکسٹ سٹیپ میں لانے کا پلان ہے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ سے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑے منصوبے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو ابھی آپ نے کراچی کے اوپر ابھی امپلیمنٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہی سسٹم آپ دیکھیں گے اگلے 2-3 مہینے کے اندر باقی کے جو آپ کے ٹرمینلز ہیں، چاہے وہ لینڈ کارگو کے ہوں یا آپ کے ڈرائی پورٹس کے ہوں، ان کے اوپر اس سسٹم کا نفاذ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ کا ایگزامینیشن کا جو پروسیس ہے جس کے اندر آج بھی ہیومن انٹریکشن موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے پوری عرصۂ نو اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی اصلاحاتی پروگرام کے ذریعے اس کو تبدیل کیا جائے گا اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر۔ اور یہ تو میں صرف آپ کو کسٹم کے اندر جو اصلاحات ہو رہی ہیں ان کے اوپر بتا رہا ہوں، اور جو ہم نے دسمبر 26 کو شاید فائنانس منسٹر صاحب اور میں نے تقریر کی تھی جس میں انکم ٹیکس کے لیے آپ کس طرح سے ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے لوگوں کی آمدنیوں کو میپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کس طرح سے ان لوگوں کو جن کے پاس بڑے بڑے بینک اکاؤنٹ ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور وہ فائلرز نہیں بنتے، ان کے خلاف کس طرح سے آپ چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں وہ بتایا۔ اسی طرح سیلز ٹیکس کے جو فراڈز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے آپ اس کو ترتیب دینے جا رہے ہیں، پھر اپنے بارڈرز کے اوپر آپ نے کس طرح سے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے۔ تو یہ ایک جامع منصوبہ ہے، اور آپ آہستہ آہستہ فیزڈ انداز کے اندر اس کے اوپر بہت سی پیش رفت دیکھیں گے، اور یہ وہ پاکستان کی جو ویژن ہے ڈیجیٹائزیشن ڈیجیٹل پاکستان کی، اس کے ساتھ آپ کو ڈو ٹیل کرتا
کرتا ہوا اپنے اداروں کی اصلاحات کا ایک جامع منصوبے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اچھا، آپ نے اب ڈیجیٹل پاکستان کا دوبارہ ذکر کر دیا، نیچرلی دیٹ از وائی آپ ڈیجیٹائزیشن بھی کر رہے ہیں، سب کچھ آن لائن کرنے کی بات جب آتی ہے تو ہمیں انٹرنیٹ کے دکھ جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، سپیڈ ملتی نہیں ہے، دستیابی بائی چانس ہو، تو ان حالات میں ڈیجیٹل پاکستان کی سوچ رکھنا کتنا ریئلسٹک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، آپ کی یہ جو کمپلینٹ ہے یہ بالکل مطلب اپنی جگہ جائز ہے، پر میں اس کے اوپر صرف 2-3 گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو نیشنل سیکیورٹی اور جو مسائل آج درپیش ہیں، جس کے اندر آپ جانتے ہیں یہ ہائیبرڈ وار کے بھی جو ہمارے دشمنوں نے جس طرح سے ہمارے اوپر حملہ کیا ہوا، اور کچھ ناقدین جو ہمارے اپنے پاکستان کے اندر بیٹھ کے جنہوں نے فیک نیوز کو ویپنائز کیا ہے، آج وہ بھی جب اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں، ہم سب کچھ وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہر چیز کی ایک اچھی استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جس طرح ایٹمی طاقت کا دیکھیں، آپ شہروں کو برباد کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شہروں کو آباد اور روشن کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس معاملے کو اپنی جو سرویلنس اور جو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے وہ بالکل اپنی جگہ جلد از جلد کر کے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ پر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، کسی بھی طرح اس کام کی وجہ سے اس قسم کا بڑا کوئی نقصان ہماری معیشت کو یا ہماری کامرس کو نہیں ہوا جس قسم کا ہمارے ناقدین کہتے ہیں۔ آج بھی ہم نے فکسڈ لائن جو آپ کا انٹرنیٹ ہے اس کو محفوظ رکھتے ہوئے، اس کی سپیڈ کو مینٹین کرتے ہوئے، آپ جانتی ہیں پاکستان کے کاروباری جو شخصیات ہیں ان کو بے پناہ موقع مہیا کیے ہیں کہ اپنا کام بڑھا سکے۔ آج ریکارڈ آئی ٹی ایکسپورٹ $350 ملین کے قریب، تقریباً $340 ملین کے قریب ماہوار ہو گئی ہے، جو 30-40% پچھلے سال اسی مہینے سے زیادہ ہے۔ پر اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں پھر بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ جو موبائل اپنے فون اور اپنے ڈیٹا کا جو مسائل ہیں ان کے اوپر جلد از جلد قابو پانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی اے اور منسٹری آف آئی ٹی کے مدد کے ساتھ ہم اس معاملے کو بھی جلد از جلد حل کر لیں گے، تاکہ اس پاکستان کو ڈاکیومنٹ کرنے کی جد و جہد کے اندر پاکستان کو عالمی دنیا کے اندر انٹیگریٹ کرنے کے لیے بھرپور رول اور بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ہم بھی دعا کریں گے، اوبویسلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ ترقی ہو ملک کی اور ساتھ ساتھ ساروں کی خود کی بھی پرسنل ترقی ہو۔ بہت شکریہ۔